السلام علیکم جی، سلامنا پخیرنا، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت؟ ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے کچن سے۔ اچھا جی، یہ میرے پاس کچھ ڈرم سٹکس پڑے ہوئے تھے، ان کو نکال کے میں نے ڈی فروسٹ کیا، اس پہ میں نے ڈیپ کٹس لگائے سارے پیسز پہ، اور اب ہم اس کو بنائیں گے۔ دوپہر کو میں نے ماش کی دال بنائی تھی اور اب بالکل بھی میرا کوئی دوسرا سالن بنانے کو دل نہیں کر رہا، تو میں نے کہا چلو جی، جو یہ دال ماش میرے پاس دوپہر کی پڑی ہوئی ہے، اس کو تڑکا لگا کے اس کو تھوڑی سی اس کی لک چینج کر دیں گے تاکہ یہ فریش لگے، اور ساتھ میں ہم لوگ یہ ڈرم سٹکس بنا لیں گے، تو بس جی رات کا کھانا جو ہے تو وہ ہو جائے گا ریڈی۔ کھانا بھی بنائیں گے اور ساتھ ساتھ گپ شپ بھی لگائیں گے تاکہ جی ٹائم جو ہے تو ہمارا اچھا گزر جائے۔ کچھ دنوں پہلے جہیز کو لے کے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس پہ بہت زیادہ اچھے کمنٹس آئے تھے، بہت سے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نیگیٹو کمنٹس کیے تھے، اور ان میں سے ایک کمنٹ یہ بھی تھا کہ کتنی ڈٹائی سے آپ جہیز کو پروموٹ کر رہی ہیں، جہیز ایک لعنت ہے۔ اس کمنٹ کو پڑھنے کے بعد اسی ٹائم میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں نے اس پہ لازمی ڈسکشن جو ہے تو وہ کروں گی۔ میرے خیال میں یہ لعنت والا ورڈ جو ہے تو یہ جہیز کے لیے نہیں یوز کرنا چاہیے، کیونکہ ایک باپ کی ساری عمر کی محنت ہوتی ہے، کمائی ہوتی ہے، اس کی بیٹی کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ ماں باپ بہت پیار سے، محبت سے اور چاہ سے اپنی بیٹی کے لیے چیزیں بناتے ہیں، تو جہیز کو لعنت نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ لڑکے والے جو خود اپنے منہ سے مانگتے ہیں نا، ان لوگوں کو لعنتی کہنا چاہیے، ان لوگوں پہ لعنت بھیجنی چاہیے۔ یہاں پہ آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاؤں گی۔ میری بیٹی کی شادی ہے، میں نے ہر چیز اس کی خوشی سے، اس کی مرضی سے کی ہے، جس کلر کے اس کو کپڑے پسند ہیں وہ کلر کے کپڑے میں نے بنائے ہیں، جس سیلون کا اس کا میک اپ پسند ہے اس سیلون میں جا کے اس کے لیے میں نے بکنگ کرائی ہے میک اپ کی۔ جو ہال میری بیٹی کو پسند ہوگا اسی ہال میں اس کی شادی ہوگی، جس طریقے سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے، جتنے فنکشنز وہ کرنا چاہتی ہے وہ سارے میں اس کی خوشی کے لیے کروں گی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے تو یہ وقتی ہے، میک اپ پہ اس نے اتنا زیادہ پیسہ لگایا، 5-6 گھنٹے وہ لگا رہے گا، اس کے بعد جی وہ منہ دھوئے گی، سارا جو میک اپ ہے وہ بیسن میں چلا جائے گا، سارے پیسے جو ہے تو وہ چلے گئے پانی میں۔ ہال پہ میں نے پیسے لگائے، کپڑوں پہ میں نے پیسے لگائے، سب لوگ آئے، 3-4 گھنٹے ہال میں گزارے، کپڑے دیکھے، اور اس کے بعد جی سارے لوگ چلے گئے، اور اس کے بعد سب لوگ بھول بھی جائیں گے کہ جی مریم کی بیٹی کی شادی کس ہال میں ہوئی تھی، اور اس نے کس کلر کے کپڑے پہنے تھے، اور کس طرح کا کھانا تھا، اور اس نے کہاں سے میک اپ کرایا تھا۔ ان ساری چیزوں پہ پیسے لگاتے ہوئے کسی نے مجھے نہیں روکا، کسی نے مجھے نہیں کہا کہ تم ویسے ہی پیسے ضائع کر رہی ہو، کیونکہ سب کو ایک اچھا فنکشن دیکھنا تھا، ایک اچھی دلہن دیکھنی تھی، ایک اچھا کھانا کھانا تھا۔ لیکن جب بیٹی کو جہیز دینے کی باری آئے گی تو پھر یہی لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور مجھے کہیں گے کہ جہیز ایک لعنت ہے، کیوں اپنی بیٹی کو دے رہی ہو، کیوں تم اپنی بیٹی بھوکے ننگے لوگوں میں دے رہی ہو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو میرا جواب یہی ہوگا کہ شکر ہے الحمدللہ، ہر کسی کے پاس اپنی ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اس پہ ذمہ داریاں بڑھنے والی ہے، وہ کچن سنبھالے گی، گھر سنبھالے گی، اس کے سسرال میں جس طرح کے بھی برتن ہے، لیکن چونکہ مجھے پتہ ہے کہ جی میں یہ والا پریشر کوکر یوز کر رہی ہوں، اس میں کھانا اچھا بنتا ہے، کوالٹی بھی اچھی ہے، تو میں چاہوں گی کل جب میری بیٹی اپنا کام کرے کچن میں تو اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہو جس میں اس کے لیے آسانیاں ہوں۔ میری بیٹی کو کافی مشین پسند ہے، میں اس کو وہ کافی مشین لے کے دوں گی۔ میری بیٹی کو بیڈ اس طرح پسند ہے، اس طرح کے ڈیزائنز پسند ہے، میٹریس اس کو کس طرح پسند ہے، اس کے پسند کے مطابق میں اس کا فرنیچر خریدوں گی۔ اچھا، ساتھ ساتھ آپ کو ریسیپی بھی بتاتی چلو۔ ڈرم سٹکس پہ کٹس لگانے کے بعد ان کو جی میں نے آئل میں تیز آنچ پہ 2 سے 3 منٹ کے لیے پکائے، اس کے بعد جی میں نے اس میں گارلک پاؤڈر ایڈ کیا اور اس میں نے جنجر پاؤڈر ایڈ کیا۔ اس میں آپ پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، میں نے ایڈ نہیں کیا کیونکہ آج میں نے پنجیری بھی بنانی تھی، اس کے بعد اس وجہ سے تاکہ ہاتھوں سے ادرک لہسن کی اسمیل نہ جا سکے، تو اس وجہ سے میں اس میں یہ دونوں چیزیں پاؤڈرڈ فارم میں ایڈ کر رہی ہوں۔ یہ دونوں پاؤڈرڈ فارم میں ایڈ کرنے کے بعد جی آپ نے اس کو تقریباً 4-5 منٹ کے لیے تیز آنچ پہ پکانا ہے۔ اچھا، چونکہ یہ ابھی میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے ڈرم سٹکس بنانے ہیں، نارملی یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے سے ان کو میرینیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں تو پھر یہ بہت زیادہ جوسی اور مزے کے بنتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے میرینیشن کا تو میں ان کو اسی طرح پکا رہی ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ میرے پہ کسی نے زور زبردستی نہیں کی، ایک ماں کی حیثیت سے میں اپنی بیٹی کے فیوچر کے لیے سوچوں گی کہ جو چیزیں اس کے فیوچر میں کام آئیں گی، اس کے ابھی کام آئے گی، جن چیزوں میں اس کو آرام اور سکون ملے گا وہ میں ساری چیزیں اس کو دوں گی۔ دوسرا، ہر لڑکی جس کی شادی ہوتی ہے تو اس کا ایک فینٹیسی ورلڈ ہوتا ہے کہ میرا کبھی اپنا گھر ہوگا، اپنا الگ کچن ہوگا، اس کو میں ایسے سیٹ کروں گی، ویسے سیٹ کروں گی، میرا اپنا بیڈ روم ہوگا، میرا اپنا لاؤنج ہوگا، میری مرضی کے صوفے ہوں گے، میری مرضی کا بیڈ ہوگا۔ تو جو چیزیں ہم اپنی بیٹی کو دیتے ہیں وہ بیسیکلی اس کی مرضی کے، اس کی خوشی
خوشی کے اور اس کے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے ایک ماں کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ نہیں، میں تو اپنی بیٹی کو ایک سوئی بھی نہ دوں، سارے سسرالی اس کی چیزوں پہ مزے کرے۔ کیوں؟ میں نے تو اس کے سسرال والوں سے کہہ دیا کہ جی جو جہیز پہ لگنے والے پیسے ہیں تو اس کے میں ان کے لیے ہنی مون کے ٹکٹس کرا دوں گی، یہ کرا دوں گی، فلانا کرا دوں گی۔ ان شارٹ مطلب کیش فارم میں جتنے یہ لوگ مزے کر سکتے ہیں وہ سارے میں ان کو کرا کے دے دوں گی۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو جہیز پہ وہ پیسے لگائے گی اس پہ اس کے سسرال والے کچھ مزہ نہ کریں، ساری وہی چیزیں کی جس پہ اس کی بیٹی اور داماد مزے کر سکے۔ پیسے سارے داماد اور بیٹی کی موج مستیوں میں ختم ہو گئے۔ کچھ ٹائم بعد ان سے پھر ملاقات ہوئی، میں نے ان کی بیٹی کے بارے میں پوچھا تو مجھے کہتی ہے نہ پوچھو، میری بیٹی کی ساس اتنی تیز عورت ہے، اتنی تیز عورت ہے۔ جب میری بیٹی کی شادی ہو رہی تھی تو ان کے پاس 1 روپے نہیں تھا۔ میری بیٹی کے بیڈ روم میں سارا پرانا فرنیچر، سارا انہوں نے پرانے پردے لگائے تھے، میری بیٹی پہ انہوں نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا۔ اور اب جب دوسرے بیٹے کی شادی ہے تو فرنیچر بھی سارا نیا بن رہا ہے، برتن بھی سارے نئے آ رہے ہیں، اب ان کے پاس پیسہ بھی آ گیا۔ میری بیٹی کے ٹائم پہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں تو یہ خود کو کبھی خوش نہیں ہونے دیتے۔ ظاہر ہے سسرال والے جو چیزیں بنائیں گے، جو اس کے کمرے میں رکھیں گے، وہ اپنی مرضی کے حساب سے رکھیں گے۔ آپ کو بیٹی کو جہیز دینے میں بھی پرابلم تھی، اب جو انہوں نے خود سے چیزیں کر لی سسرال والوں نے تو اس میں بھی پرابلم ہے۔ اب اس عورت نے اپنی بیٹی کے دماغ میں بھی ڈالنا سٹارٹ کر دیا کہ تمہارے سسرال والے تم سے زیادہ پیار اس چھوٹی والی بہو سے کرتے ہیں، اور اس طرح کرتے کرتے گھر جو ہے تو وہ پانی پت کا میدان بن جاتا ہے، لڑائی جھگڑے جو ہے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو اچھا کھلایا ہے، اچھا پلایا ہے، اس کو اچھا پڑھایا ہے۔ جو اچھی چیز ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ میری بیٹی کے پاس ہو۔ اب جب اس کی شادی ہو رہی ہے، وہ اپنے باپ کے گھر سے دوسرے گھر جا رہی ہے، تو میری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ جتنا میرا بجٹ، جتنی میری جیب مجھے الاؤ کرتی ہے، میں اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے وہ ساری چیزیں کر سکوں جس میں مجھے پتہ ہے کہ وہ اس کے کام آئیں گی، اس کے فیوچر میں کام آئیں گی۔ دوسرا میں نے یہ ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو باپ کی کمائی میں آٹومیٹکلی بہت زیادہ برکت آ جاتی ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو ماں باپ کے اپنے گھر میں نہیں ہوتی لیکن وہ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں۔ تو ماں باپ کے اس پیار کو لعنت کا نام نہیں دینا چاہیے۔ اچھا جی، ادرک لہسن کے پیسٹ، ادرک لہسن کے پاؤڈر کو ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس میں کوٹی لال مرچ ڈالی ہے، کوٹا سوکھا دھنیا ڈالا ہے، اور ہم لوگوں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے۔ ساتھ میں ہم لوگوں نے سرکہ بھی ڈالا تھا تاکہ اگر اسمیل وغیرہ ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے نکل جائے۔ تھرو آؤٹ ہم نے اس کو تیز آنچ پہ پکایا تھا، اب ہم اس کے نیچے آنچ ہلکی کر دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے دم پہ پکنے کے لیے، اور ہم لوگ پکائیں گے ساتھ روٹیاں۔ اچھا، دوسرا میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم اپنی بیٹی بھی دے رہے ہیں تو ساتھ میں سامان بھی دے، کیوں یہ تو ظلم ہے، لڑکے والوں کے مزے ہے، بہو بھی گھر آ رہی ہے تو ساتھ میں اتنا زیادہ سامان بھی لے کر آ رہی ہے۔ اب میں بیٹے کی ماں بن کے آپ کو سمجھاؤں گی۔ میں نے جی اپنے بیٹے کو پالا، اس کو پڑھایا لکھایا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، بچپن سے لے کے جوانی تک اس کے جتنے بھی خرچے اخراجات تھے سب میں نے برداشت کیے۔ بچپن سے لے کے جوانی تک وہ جی میرے پہ مطلب میرے سے مراد پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ رہا۔ اب جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اس کی جاب سٹارٹ ہو گئی، وہ کمانے لگ گیا، تو کیا ہوا کہ میں نے اس کی شادی کر دی۔ اور شادی ایسے نہیں کہ جی میں نے کسی بھی رینڈم لڑکی سے کر دی کہ جی بس شادی ہی تو کرنی ہے، کیا ہے کسی سے بھی کر دو، نہیں۔ پہلے جی میں ساری لڑکیاں دیکھوں گی، اس کے بعد جو مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند آئے گی میں اس سے شادی کروں گی۔ اس ٹائم میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ جی اس کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، اس کے ساتھ جہیز کتنا آئے گا، میں نے جسٹ یہ دیکھا کہ جی مجھے یہ لڑکی جو ہے تو اپنے بیٹے کے لیے پسند ہے۔ پوری دنیا کی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر کے جی میں نے ایک لڑکی کو سلیکٹ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے، مجھے اچھی لگی ہے۔ اب جس لڑکی کو میں پسند کر کے لائی ہوں اس کو جی میں نے پورا اختیار دے دیا کہ میرے بیٹے سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی اس کی پراپرٹی ہے، جو اس کا کیا کہتے ہیں، جو اس کی سیلری ہے، اس سب کی حقدار وہ لڑکی ہے۔ اور یہ ہیومن نیچر ہے کہ میرے بیٹے کو اب لگے گا کہ جی جو اس کی بیوی ہے وہ اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ وہ اس کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے اس کے گھر آئی ہے۔ شادی کے بعد اگر میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے گا یا میرے لیے کچھ لے کر آئے گا تو بیوی کہے گی کہ یہ میرے میاں کے پیسوں پہ آیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بیٹی اپنا گھر چھوڑتی ہے تو وہ فزیکلی ایک گھر سے دوسرے گھر چلی جاتی ہے، لیکن اس کی جو بانڈنگ ہوتی ہے، اس کی جو فیلنگز ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر کے ساتھ مزید سٹرونگ ہو جاتے ہیں۔ مطلب ایک بیٹی کا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ مزید سٹرونگ ہو جاتا ہے شادی کے بعد۔ جو بیٹا ہوتا ہے وہ فزیکلی تو اپنے گھر پہ ہوتا ہے، لیکن اس کی جو بانڈنگز ہوتی ہیں، اس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں، اور وہ زیادہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے ٹورڈز ہز وائف۔
سو یہ اپنی اولاد سے دوری کی جو یہ فیلنگز ہوتی ہیں، جو چینجز ہوتی ہیں نا، یہ دونوں پیرنٹس فیس کرتے ہیں، اگر وہ لڑکی والے پیرنٹس ہیں یا وہ لڑکے والے پیرنٹس ہیں۔ بس ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے، ساری چیزیں لائف جو ہے تو بہت زیادہ آسان ہے، لیکن ہم لوگوں نے خود اپنے لیے بہت زیادہ مشکل کیا، بہت زیادہ مشکل۔ آج میں بیٹی بیا رہی ہوں تو کہہ رہی ہوں کہ جی جہیز ایک لعنت ہے، میں بیٹی کو نہیں دوں گی، لیکن کل جب بیٹے کی شادی کروں گی اور میری بہو کچھ نہیں لے کر آئے گی، پھر کہوں گی کہ یہ دیکھو کیسے ماں باپ تھے، اس کو ایک سوئی تک لے کے نہیں دی۔ بیٹیوں کے ذہنوں میں ہم لوگ ڈال دیتے ہیں کہ جی تمہارے لیے میں نے جو یہ چیزیں بنائی ہیں یہ صرف تمہاری ہے، تمہارے سسرال والے اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی استعمال نہ کرے، حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ جو سسرال والے وہ کتنے پیار سے محبت سے اس کو بیاہ کے لے کے جا رہے ہیں۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میرے پاس ماشاءاللہ دنیا کی ہر چیز ہے، میرے کچن میں کسی ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز جو ہے تو وہ ڈبل ہے۔ اب کل کو میں جی لڑکی والوں کو منع کروں کہ نہیں آپ نے کچھ بھی نہیں دینا، کچھ بھی نہیں دینا، میرے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن اگین آپ کو کسی کے ذہن کا نہیں پتا، کل کو یہی بچی آ کے میرے بیٹے کے سامنے روئے گی کہ مجھے یہ چیز پسند تھی، وہ چیز پسند تھی، لیکن تمہاری امی نے مجھے ہر چیز لینے سے منع کر دیا، نہ میں نے اپنی مرضی کا فرنیچر خریدا، نہ میں نے اپنی مرضی کے پردے خریدے، نہ ہی میں نے اپنی مرضی کا کارپٹ خریدا۔ بس ویڈیو پھر لمبی ہو رہی ہے، یہاں پہ ایک دفعہ پھر میں کہوں گی کہ اپنی لائف بھی آسان بنائے، دوسروں کی لائف بھی آسان بنائے، اپنے بچوں کی لائف بھی آسان بنائے۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹی دی ہوتی تو میں تو اس کو ہر چیز لے کے دیتی، جس چیز نے میری زندگی آسان بنائی ہے، میں اپنی ساری چیزیں اپنی بیٹی کو لے کے دیتی۔ میری شادی پہ جو جہیز مجھے ملا تھا، شادی کے یہ تقریباً 20 سال ہونے والے، بہت سی چیزیں ابھی بھی میں وہی استعمال کر رہی ہوں، اور کچھ چیزیں اس میں اس طرح ہے جس کا میں ابھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ میں خرید پاؤں گی۔ ہم لوگوں نے جب لاہور میں سٹارٹ کیا تھا تو ہر چیز زیرو سے سٹارٹ کی تھی، اور اس ٹائم پہ میری یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ کام آئی تھی، اگر میرے پاس یہ جہیز والی چیزیں نہ ہوتی تو مجھے سالوں لگ جاتے یہ چیزیں خریدتے، اور اگر پیرنٹس نے جہیز نہ دیا ہوتا اور وہ میرے گھر آتے تو ہر چیز پہ دیکھ کے سوچتے کہ کاش ہم اس کو یہ چیز بھی لے کے دے دیتے، کاش ہم اس کو یہ چیز بھی لے کے دے دیتے، لیکن جب وہ آتے دیکھ کے خوش ہوتے کہ ہم نے شکر الحمدللہ اپنی بیٹی کو ہر چیز دی تھی جو اب اس کے کام آ رہی ہے۔ چلے جی روٹیاں بھی ہماری پک گئی، جو چکن ہے تو وہ بھی ہمارا پک گیا، اب ہمیں جی جو دال ہے، دال ماش وہ بھی گرم ہو گئی، اس کو ڈش آؤٹ کر دیا، اب اس کو دیسی گھی کا تڑکا لگائیں گے، اور اس کے ساتھ جی ہمارا کھانا جو ہے تو وہ ہو گیا ریڈی۔ اچھا ویسے ایک بات بتاؤں، زندگی اتنی مشکل ہے نہیں جتنی ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنا لیا۔ اگر ہم لوگ اپنے کام سے کام رکھیں اور خالی ان چیزوں پہ فوکس کریں جو چیزیں ہمیں خوشی دیتی ہیں نا، تو واللہ لائف اتنی زیادہ پرسکون ہو جائے گی، اتنی زیادہ پرسکون ہو جائے گی۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے خوشی سے اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس میں میرے خیال میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اگر کسی کی مجبوری ہے، کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، تو چاہیے کہ بار بار اس کو اس بات کا احساس نہ دلایا جائے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کچھ جگہوں پہ ایک پارٹی کو کمپرومائز کرنا چاہیے اور کچھ جگہوں پہ دوسری پارٹی کو، اور اسی طرح جو ہے تو زندگی جو ہے تو وہ ہنسی خوشی گزرتی ہے، پرسکون گزرتی ہے۔ اچھا جو اس میں نے مسالے ایڈ کیے نا تو اس میں نے نمک بھی ایڈ کیا، دوسرا یہ کہ جب آپ اس کو سرو کرنے لگے تو آپ نے اس کے اوپر لیمن لازمی ڈالنے، اور پھر دیکھیے کتنے مزے کے یہ ڈرم سٹکس بنتے ہیں یا کھانے میں کتنے اچھے لگتے ہیں۔ میں جب بھی چکن لے کر آتی ہوں، مجھے بون لیس چکن چاہیے ہوتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں، اسے کہتی ہوں کہ 2 مرغیاں لے لو، اس کے ڈرم سٹکس الگ کر دو، ونگز الگ کر دو، تھائی والے جو پیس ہیں وہ بون لیس کر کے الگ کر دو، اور چیسٹ والے پیسز جو ہیں تو وہ بون لیس کر کے الگ کر دو۔ اچھا آپ نا کسی دن تھائی پیس جو ہوتا ہے اس کے بون لیس چکن ہانڈی بنائے نا، اور دیکھیں کتنے مزے کی نا وہ چکن ہانڈی بنتی ہے، ٹیسٹ اس کا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ سب سے بہترین چکن ہانڈی جو بون لیس چکن ہانڈی ہوتی ہے نا تو وہ تھائی کے پیسز کی بنتی ہے۔ چلے جی باتوں میں ہمارا کھانا جو ہے تو وہ بھی ریڈی ہو گیا، لیمو ایڈ کرنا نہیں بھولنا۔ چلے جی اس کے ساتھ میں لوں گی آپ سے اجازت، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے تھرو میرے یوٹیوب چینل کے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ پامان۔